السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام چاہنے والوں کو مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آپ نے سیرت نبی پر بہت سی کتابیں بھی پڑھی ہوں گی اور کئی علماء کے بیانات بھی سنے ہوں گے، اور آپ کے پاس یقیناً معلومات کا کافی ذخیرہ ہوگا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہے ہیں جو کہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، اور یہ سلسلے کی کڑی کی ایک پہلی ویڈیو ہے۔ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم آپ کو مختلف موضوعات پر مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور دبائیے آل نوٹیفیکیشنز بیل کو، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ سوال: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں کتنی مرتبہ دیکھا اور کس کس وقت دیکھا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو بصورت اصلی پوری زندگی میں 4 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے جبرائیل، مجھ کو اپنی اصل شکل دکھاؤ۔ تو حضرت جبرائیل نے آپ علیہ السلام کو اپنی اصل شکل دکھلا دی۔ دوسرے معراج میں یعنی سدرۃ المنتہا پر، تیسرے مکہ کے مقام جیاد پر، اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا۔ چوتھے اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ میں حضرت جبرائیل کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم دیکھ نہ سکو گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ دکھلا دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ پر اترے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: نگاہ اٹھاؤ۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل کا جسم ایک چمکتے ہوئے سبز زمرد کے جیسا تھا۔ حضرت حمزہ تاب نہ لا کر غش کھا کر گر گئے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو ابراہیم کس نے رکھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری زمانہ تھا جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ کہہ کر آواز دی: یا ابا ابراہیم، جس سے آپ کی کنیت ابو ابراہیم ہو گئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: جنت کے دربان رضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا سر فانت منصور، اور بعض نے کہا ہے کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ سوال: جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی دنیا کی کن کن عورتوں سے ہوگی؟ جواب: جنت میں آپ علیہ السلام کی شادی دنیا کی 3 عورتوں سے ہوگی۔ پہلی مریم بنت عمران، دوسری آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، تیسری کلثوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جنہوں نے فرعون کو موسیٰ کے لیے دودھ پلانے والیوں کی طرف رہنمائی کی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مہر نبوت باقی رہی تھی یا نہیں؟ جواب: حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مہر نبوت ختم ہو گئی تھی، اسی وجہ سے مجھ کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا، کس وجہ سے کیا گیا اور کس نے چاک کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔
ایک بچپن میں جبکہ آپ کی عمر 3 سال تھی، تاکہ کھیل کود اور بچپنا نکل جائے، تاکہ کھیل کود کا شوق اور بچپنا نکل جائے۔ دوسرے جنگل میں جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 10 سال تھی، تاکہ جوانی کی قوت شہوانیہ اور نفسانی خواہشات ختم ہو جائیں۔ تیسرے غار حرا میں جبکہ نبوت ملنے کا وقت قریب آیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وحی خداوندی کے انوار و برکات برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے، اور یہ واقعہ ماہ رمضان یا ماہ ربیع الاول میں پیش آیا۔ چوتھے معراج کی رات میں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں عالم ملکوت کی سیر، عالم ارواح اور ان تجلیات اور چمکتے ہوئے انوار کا مشاہدہ کرنے کی قوت پیدا ہو جائے جنہیں دیکھنے سے دل میں وحشت یعنی کہ ڈر آ جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا نام کیا تھا اور آپ نے وہ تلوار کس کو عنایت فرما دی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا اور آپ نے یہ حضرت علی کو دے دی تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مقدار پانی سے وضو اور غسل فرماتے تھے؟ جواب: وضو تو 1 مد پانی سے کرتے تھے اور غسل 1 سا سے، اور 1 مد 795 گرام یعنی 958 ملی گرام کا ہوتا ہے، اور سا 3 کلو اور 150 گرام کا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح آسمان پر ہوا؟ جواب: وہ بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ کس کس عورت نے پلایا اور کتنے دن پلایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے متعلق 2 قول ہیں۔ پہلا یہ کہ ابتدائے ولادت سے 7 ایام تک ثویبہ نے پلایا، جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کردہ باندی تھی، اور 8ویں دن حضرت حلیمہ سعدیہ کا قافلہ آ گیا، آپ نے 2 سال دائی حلیمہ کا دودھ پیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا میں 7 دن تک آمنہ نے دودھ پلایا، پھر ثویبہ نے، اور پھر حلیمہ سعدیہ نے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا کھانے کے کتنے طریقے تھے اور کس طرح بیٹھ کر کھاتے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 طریقہ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ایک اکڑوں بیٹھ کر یعنی کہ سیدھے بیٹھ کر، اور دوسرا 2 زانوں بیٹھ کر، اور طریقہ یہ تھا کہ بائیں قدم کا تلوا داہنے قدم کی پشت سے لگا ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں یعنی کہ درمیانی، جس کو وسطیٰ کہتے ہیں، اس کے ساتھ والی یعنی کہ سبابہ، اور ابہام سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ سوال: کھانے کے شروع اور آخر میں کیسی چیز کھانا مسنون ہے، میٹھی یا نمکین؟ جواب: کھانے کو نمکین چیز سے شروع کرنا اور نمکین چیز ہی پر ختم کرنا مسنون ہے، اور اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے کتنے پیالے تھے اور کس چیز کے تھے؟ جواب: 2 پیالے تھے، ایک گچ یعنی کہ مٹی کا اور دوسرا لکڑی کا۔ سوال: غار حرا میں قیام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کھانا کھاتے تھے اور یہ کھانا کہاں سے آتا تھا؟ جواب: قیام غار حرا میں آپ علیہ السلام ستو اور پانی تناول فرماتے تھے۔ یہ کھانا کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے کر آتی، اور کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھر تشریف لے جاتے اور 2-3 روز کا کھانا ساتھ لے آتے تھے۔ سوال:
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہننے کے کپڑوں کی تعداد کتنی تھی اور وہ کس کس چیز کے تھے؟ جواب: آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس میں کرتا، لنگی، امامہ اور چادر ہوتے تھے، جس میں کرتا سوتی ہوتا تھا جس کی آستان چھوٹی ہوتی تھی۔ ویسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اون اور کتاون بھی پہنا ہے، مگر زیادہ تر سوتی استعمال کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 سبز چادریں تھیں اور 2 خیس، ایک سرخ اور ایک سیاہ دھاری والی، ایک کمبل اور ایک تکیہ بھی تھا جس میں پوست خرما بھری ہوتی تھی۔ سوال: آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تہبند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب: آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تہبند کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالشت اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالشت تھی۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامہ باندھنے کا کیا طریقہ تھا؟ جواب: آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امامہ باندھنے کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی اس کے شملہ کو دونوں کاندھوں کے درمیان چھوڑ دیتے تھے اور کبھی بغیر شملہ کے امامہ باندھتے تھے، اور امامہ کے نیچے کبھی ٹوپی اوڑھتے تھے اور کبھی نہ اوڑھتے تھے۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے، جن کے نام ثقب، مرتجز، طیف، لزار، ضرب، سبحہ اور دار تھے۔ سوال: آپ کے پاس خچر کتنے تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ جواب: آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 5 خچر تھے، ایک دلدل یا مقوقس جو مصر کے بادشاہ نے بھیجا تھا، دوسرا فضہ یہ فروا نے جو قبیلہ جزام سے تھا بھیجا تھا، تیسرا ایک سفید خچر تھا جو حاکم ایلا نے پیش کیا تھا، چوتھا خچر حاکم دومتا الجندل نے بھیجا تھا، اور 5واں اسحامہ یعنی حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ سوال: آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دراز گوش یعنی گدھے کتنے تھے اور ان کے نام کیا تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 3 دراز گوش یعنی کہ گدھے تھے، ایک عفیر جو شاہ مصر نے بھیجا تھا، دوسرا فروا یعنی کہ قبیلہ جزام کے سردار نے بھیجا تھا، اور تیسرا حضرت سعد بن عبادہ نے خدمت اقدس میں پیش کیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اونٹنیاں کتنی تھیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 اونٹنیاں تھیں، ایک قصوہ، دوسری عضبہ اور تیسری جدعہ، اور بعض نے آخر کے 2 ناموں کو ایک ہی کہا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں کتنی تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں 45 تھیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکریوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 100 بکریاں تھیں، اس مقدار سے زیادہ نہ ہونے دیتے تھے، اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ایک بکری ذبح کر لیتے تھے۔ دوستو، یہ تھی آج لی ویڈیو، جو کہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اسے لائک کیجئے، کامنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔